دھیان رکھا کریں. میرا خیال سٹارٹ تھی ویڈیو. تو خط استوا سے یا سوا سبیل سے بھٹکانا یا تھوڑا سا بھٹکا دینا یا مکمل بھٹکا دینا, یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں شیطان کے. چلیں جی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں, لہذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے جشن پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی یہ سبق یاد کرایا گیا تھا, اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یعنی تمہاری بات چوریاں اور قیامتیں کھول دیتا ہے, جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے ناگزیر ہے, اور بات سے جشن پوشی اختیار کر لیتا ہے ان کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور اس سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ عیسیٰ کو خدا کہنے والوں, خدا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دے اور اس کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے. یہ الفاظ ترجمے میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ قرآن کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ اللہ چاہے تو جس کو تم خدا کہتے ہو اس کو ہلاک کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو بھی جب چاہے اٹھا لے, اللہ کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. مطلب تم انبیاء کو بھی خدا سے جتنے مرضی وہ بڑے ہیں یا جتنا مرضی ان کے پاس جو ہے وہ معجزات ہیں, جتنا اللہ کے قریب تو تم نہیں کر سکتے. تو اگر تو اللہ چاہے تو تمہارا جو یہ خدا ہے جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو, حضرت عیسیٰ کو یا ان کو, اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں ان کو جب چاہے ہلاک کر دے. بڑی سخت آیت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کہا ہے کہ میرے تو اختیار میں, خدا سے اوپر تو کچھ نہیں ہے. تو تم کس طرح کسی انسان کو یا کسی نبی کو یا کسی بزرگ کو خدا کے قریب قرار دیتے ہو یا اس کا ہمسر کر دیتے ہو. چلیں. اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اس کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر تم نے اس رشید نذیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قابل توانہ ہے, ہر سزا جو تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تمہیں نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. مراد ہے فلسطین کی سرزمین جو اس وقت سخت مشرق اور بدکار قوموں سے آباد تھی. بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کے تو کوئی زمین دی نہیں بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے, فرعون کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے. حضرت موسیٰ ایک لیڈر کے طور پر ابھرے, انہوں نے اپنی قوم کی آواز اٹھائی اور اپنی قوم کو
ان مصریوں سے جو اور قوم تھی, جو بنی اسرائیلی قوم نہیں تھی, جو باہر سے آ کے قبضہ جنہوں نے مصر پہ کیا تھا, اپنی قوم کو بچا لے گئے. بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو نجات دلائی اور وہ دریائے نیل والا واقعہ اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا. اب بنی اسرائیل کا نیا وطن کون سا ہوگا؟ مصر کی لگتی ہے پٹی فلسطین کے ساتھ, اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو, ہاں جی, صحرائے سینا. پھر یہ صحرائے سینا میں کافی عرصہ بھٹکتے رہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے من و سلوا کا بندوبست کیا, ان کے پانی کا بندوبست کیا, ٹھیک ہے. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے ان پر جو ہے وہ تورات نازل کی اور انہیں احکامات دیے. اب بنی اسرائیل کہاں رہیں گے؟ ان کا ایک مکمل وطن, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں فلسطین دیتا ہوں, ٹھیک ہے. فلسطین میں یہاں پر شرک, فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے, وہاں بڑے نبی آئے ہیں اور یہ اسی ریجن میں زیادہ انبیاء آئے ہیں. یہ مصر ہو گیا, فلسطین ہو گیا, اردن ہو گیا, جارڈن جس کو کہتے ہیں, جارڈن ہی کہتے ہیں, ہاں. تو یہ جو ریجن ہے نا سارا, یہاں پر انبیاء بہت زیادہ آئے, انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. پھر قوم لوط بھی اسی سائڈ پر تھی, وہ جو بحیرہ مردار جس کو کہا جاتا ہے, ڈیتھ سی, اسی سائڈ پہ ان کی بستیاں تھیں. اچھا, تو یہ اب بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ فلسطین ہے, یہاں پر مشرک لوگ رہتے ہیں, اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, یہاں جہاد کرو, اس فلسطین کو فتح کرو اور یہاں رہو. اب یہ جہاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک چاہ رہے تھے کہ جس طرح من و سلوا ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہے نا, اب اندازہ کریں کہ کتنے ظلم و ستم سے یہ آزاد ہوئے ہیں, لیکن ان کی حرکتیں اس آزادی کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیسی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ 7 فلسطین ہے, یہاں جاؤ, جہاد کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم فتح کر لو اور یہ تمہارا ملک ہوگا. اب یہ جہاد سے بھاگ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں پر تو ہٹ درمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا نا. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ, وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم نے کو نہیں لڑنا. اے موسیٰ, وہاں تو بڑی سپر پاور ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم نہیں جانے والے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں اور کہیں کہ آئے جی آپ ہمارا ملک خود ہی آ کے لے لیں اور بیٹھ جائیں تو آپ وہاں جائیں گے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں, چلے جی. ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. ان 2 بزرگوں میں سے ایک حضرت یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے. دوسرا حضرت کالب تھے جو حضرت یوشع کے دست راست بنے. یعنی بنی اسرائیلیوں میں 2 جوان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اور اپنی قوم کو بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ بزدلوں والی باتیں کر دیں, لڑو, ہم حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار. یعنی اچھے لوگ ان میں کچھ کھڑے ہو گئے, وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے. بھائی ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, ان کو اللہ نے بڑے بچے دیے. بچے ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, 4 ٹک ٹاکر ہیں, 2 یوٹیوبر ہیں جی. تو نعمت کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان اور ایمان کی جرت عطا کرے, وہ نعمت. یہ باقی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب اندر سے ایمان مائنس ہو جائے. نعمت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایماندار بیٹا دیا, اس کو اللہ نے نعمت دی, ٹھیک ہے نا. جس کے گھرانے میں ایمان ہے, جس کے گھر میں ایمان ہے, ایمان پر چلنا ہے, ایمان کے لیے قربانی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی نعمت سے نوازا تھا وہ کھڑے ہو گئے, وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے. تو نعمت تو یہ ہے کہ جن کو ایمان نصیب ہو جائے, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے آرمی میں ہو, بہت بڑی بلا ہو, لیکن ایمان نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بلیسڈ فیملی ہے یا وہ بلیسڈ ہے, نہیں, وہ کہیں نہیں. جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں, بس تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ, اسی اتھے بیٹھے, ہم نے نہیں ہلنا, تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, تم جانو, تمہارا خدا جانے, یہ تمہاری خدا کی جو نعمتیں ہیں, جا کے لڑو, تم جا کے لڑو. یعنی ایسے وقت آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے لمحات بھی آتے ہیں رہے الفت میں, یا وفا ہاتھ سے جاتی ہے یا سر جاتا ہے, ایسے لمحے آتے ہیں. اب حضرت موسیٰ اکیلا کر دیا بنی اسرائیل نے, وہ بنی اسرائیل جن کو مصر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوا کے حضرت موسیٰ لا رہے ہیں, قوم نے ان کے ساتھ کہا, قوم ایسے ہی کرتی ہے,
یہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے, بنی اسرائیل نے کیا, جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. وہ خدا جو بھی ان کو من و سلوا دے رہا تھا اور ان کی روٹی کا بندوبست کر رہا تھا صحرائے سینا میں, جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, تم جانے تمہارا خدا جانے. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے قاری سدیس صاحب رو پڑے تھے, آپ نے تلاوت سنی ہے, رو پڑے تھے یہاں پر, وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. بڑی ایموشنل مومنٹ ہے یہ کہ حضرت موسیٰ کو کہاں لا کے کھڑا کیا بنی اسرائیل, اکیلا چھوڑ دیا. اس پر موسیٰ نے کہا, اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات. یعنی انبیاء ایسے موقع آتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا لوگ بات ہی نہیں سنتے, دین پہ تو چلنے والے بچے ہی کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے دین سچا ہی کوئی نہیں ہے. تو دین پہ چلنے والے کتنے ہوں گے یہ میٹر کرے گا. دین پہ چلنے والے 313 تھے, دوسری طرف پوری دنیا تھی. دین پہ چلنے والے حضرت نوح کے ساتھ 900 سال کی تبلیغ کے بعد گن کے 80 تھے, دوسری طرف پوری دنیا تھی. تو دین پہ چلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں, اہل حق تھوڑے ہی ہوتے ہیں, اور یہ تعداد سے کبھی فیصلے نہیں ہوتے, تعداد میٹر ہی نہیں کرتی. اکیلے رہ کے حضرت موسیٰ, اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے دعوت دی, میں نے کیا کیا نہیں ان کے لیے کیا. اب نبی سے اچھی دعوت, نبی سے اچھا درس قرآن, نبی سے اچھی قرآن کلاس کون کرا سکتا ہے؟ مگر ان کی بھی نہیں سنتے. تو اکیلے رہ گئے, میری اپنی ذات یا میرا بھائی. یعنی اس ٹائم میں اور میرا بھائی ہارون رہ گئے, بس میرے اور اختیار میں نہیں ہے. میں نے پوری جان مار لی کہ بنی اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے, پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. یعنی وہ دعا کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یا اللہ ان لوگوں سے مجھے الگ کر دے. یہ تو کسی نہ کھاتے کے لوگ ہیں, اس قدر نہ شکرے, اس قدر بزدل کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. اللہ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یعنی جب آپ جہاد نہیں کرتے تو آپ مزید غلام ہوتے ہیں, آپ مزید ذلیل ہوتے ہیں. یہ نقطہ ہے. انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا, انہوں نے, اللہ نے کہا کہ اب 40 سال تک تمہیں جو مرضی کر لو, میں نے فلسطین نہیں دینا. پہلے بھی جہاد کے نتیجے میں دینا تھا, لیکن دینا تھا, تمہارا ٹیسٹ دینا تھا. اب 40 سال تک تم پہ وہ حرام ہے. اب یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے, پھر یہ وادی سینا میں بنی اسرائیل 40 سال مزید ذلیل ہوتے رہے. یہ وقت آ جاتا ہے انسان پہ کہ انسان ذلیل ہونا برداشت کر لیتا ہے, جہاد برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے میں ذلیل ہو جاؤں گا, جہاد نہیں کروں. ذلیل ہو کے زندگی گزارنا انسان پسند کر لیتا ہے, اور بنی اسرائیل نے اس کو پسند کیا کہ ہم اسی وادی سینا میں 40 سال اب ذلیل ہو گئے, مارے مارے پھریں گے. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کام و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی. اگلی آیت کا آپ نے مصرع مکمل پتہ نہیں کیا کہ نہیں, کہ ان نافرمانوں کی حالت پر ترس نہ کھاؤ. یہ جو مسلمان ہم مظلوم, ہمیں مار گئے, ٹھیک ہے, اور رو رہے ہوتے ہیں, تو جہاد کرو نا, لڑتے کیوں نہیں ہو؟ جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں جو ذلت تم پر رسوائی ہوئی ہے, اب ان پہ ترس نہ کھاؤ. مسلمان کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیا ہے, امت کے بڑے برے حالات ہیں, امت یہ ہو گیا, اللہ کہاں ہے, خدا کہاں ہے. تو امت لڑے نا, امت کیوں نہیں لڑتی؟ تو ان نافرمانوں کی حالت پر جو جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں ان پہ طاری ہوئی ہے غلامی اور رسوائی, اب ان پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے قصور. یہاں اس واقعہ کا حوالہ دینے سے مقصود دراصل بنی اسرائیل کو یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نافرمانی, انحراف اور تسلط سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی, اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کام و کاس سنا دو. آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ, حابیل اور قابیل. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قتل سے ڈرتے ہوتا ہے تو وہ میں تیرے قتل سے ڈرتے نہ ہوں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حابیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مطلب میری گردن حاضر ہے, مجھے اڑا دو آ کے, سیلف ڈیفینس تو کروں گا تو مجھے مارو گے. تو میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ باندھ کے کروں, لیکن یہ ہے کہ میں تیرے قتل کا ارادہ کبھی نہیں کروں گا جس طرح تو میرے قتل کا ارادہ کر رہا ہے. تو یہ بات کہ ایک موقع کھا کے دوسری گال آگے کر دو, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. چلے, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوستی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ٹھیک ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا جی دیکھیں, نفس نے
بھائی کا قتل کرنا آسان ہے؟ کیا یہ ایزی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ماریں؟ مشکل. لیکن لوگ مارتے ہیں بھائیوں کو. کیسے مار لیتے ہیں؟ انسان اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتائی ہے یہ ہوتا کیسے ہے. در حقیقت تمہارے نفس نے اس اتنے مشکل کام کو تمہارے لیے آسان کر دی. نفس جو ہے نا مشکل کام آسان کر دیتا ہے. گندی فلم دیکھنا آسان کام نہیں ہے, نہیں آسان کام. اس میں غیرت ہے یا ہو, اٹس ناٹ ایزی. لیکن نفس اس کو آسان کر دیتا ہے, نفس اس کو نشہ بنا دیتا ہے. شراب پی لینا آسان کام نہیں ہے. زنا کر لینا بہت مشکل کام ہے. جس نے نہیں کیا, زنا تو ہوتا ہی نہیں ہے. زنا کے لیے تو بڑا ہی جگرا چاہیے بھائی, بڑی ہی ٹاپ لیول کی بغیرتی چاہیے. آسان نہیں. لیکن نفس آسان کر دیتا ہے. نفسانی خواہش بندے کے لیے مشکل کاموں کو جو فطرتاً مشکل ہوتے ہیں آسان کر دیتی ہے. در حقیقت اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کا قتل آسان کر دیا. اس نے کر لیا. نفسانی خواہشات میں جب بندہ ڈوبتا ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. اور دیکھ لیں کائنات کا پہلا قتل دیکھ لیں. اب دیکھ لیں, اس سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت نبیوں کے بیٹوں کو بھی اللہ چاہے تو نہیں ملتی. حضرت نوح کا بیٹا نافرمان, حضرت لوط کی بیوی نافرمان, حضرت یوسف کے 10 بیٹے نافرمان, یعقوب کے 10 بیٹے. تو یہ ایسے ہی چلا ہے. تو حضرت آدم کے دوسرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ تو وہ چونکہ نبی کے بیٹے ہیں تو اللہ انہیں بخش دے گا. ہم تو بزرگوں کے ذریعے سفارشوں کے چکر میں ہیں نا, نبی کے بیٹوں کو نہیں اللہ بخشتا اگر وہ غلط کرے. تو یہ بڑا کلیئر ہے قرآن اس حوالے سے. تو کر بیٹھا وہ قتل. اب کائنات کا پہلا قتل کیسے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. حسد بہت بڑی بیماری ہے بھائی. ایک بندہ آپ سے آگے نکل جائے, ایک بندے کو کامیابی مل جائے, دوسرے کی بس ہو جاتی ہے. دوسرے کو دیکھیں, انسان ٹھیک ہے, انسان کمزور ہے. کوئی آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ سے آگے نکل جائے, آپ سے زیادہ کامیاب ہو جائے, دکھ تو ہوتا ہے اندر سے, یار یہ کیا ہوا ہے. لیکن وہ بس اندر ہی رکھیں اور اس کو ختم کر دیں. اس کے نتیجے میں کوئی حرکت نہ کریں. اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھیں. حسد خواتین میں بھی حسد بہت بڑی بیماری ہے, ایک دوسرے سے لے کے. مردوں میں بھی بہت زیادہ. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سے بچو, یہ تو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ نیکیاں کھا جاتا ہے انسان. تو کائنات کا پہلا قتل نفسانی خواہش کے ذریعے حسد کے نتیجے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کر دیا کہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے, اللہ نے قبول کر لی. اس نے قربانی کی, اب جو بھی وجہ ہے, نیت کا وجہ ہوگا یا جو بھی ریزن ہوگی, اس کی اللہ نے قبول نہیں کی. تو اسے غصہ آ گیا کہ میرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے. تو اس نے چاہیے اسے یہ تھا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا کہ اللہ نے آپ کی قربانی کیوں نہیں قبول کی, آپ کی نیت میں کوئی مسئلہ ہے, جو بھی ہے. اس نے اس کا کیا حل نکالا کہ میں اس کا قتل کر دوں گا. تو یہ ہے جی پہلا واقعہ. آگے کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ آپ نے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا, افسوس مجھ پر میں اس کبھی جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. وہاں نا اب وہ قتل کر بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے. گناہ کرتے وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہی وہ گناہ کر لیتا ہے نا پھر کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا. اب وہ شرمندہ ہے کہ اب میں بھائی کو مار تو بیٹھا ہوں, اب میں کیا کروں اس کی لاش کا. تو ایسے میں ایک کوا آیا جس کا کوئی کوا اور مر چکا تھا. تو اس نے جو ہے وہ, یہاں پر کوے کا ذکر ہے نا, غراب, غراب کہتے ہیں کوے کو. تو اس نے وہ چونچ سے جس طرح بھی مٹی کھودی اور اس کوے کو دفن کیا. تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کو دفن کر رہا ہے. تو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ کم از کم اپنے اس بھائی کو دفن کر سکتا. تو بہت زیادہ شرمندگی کی کیفیت اس پہ طاری ہوئی. افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کی اس سازش پر لطیف طریقے سے ملامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی. یہودیوں نے پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ سازش کی تھی کہ ہم ان کو مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ یہ سازش انہوں نے کی ہے اپنے بھائیوں کو مارنے کی. اچھا جی پڑھیں آگے. اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا.
اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ کرتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی انہیں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت ان لوگوں کو سنا دیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، اسلام کہتا ہے اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ بہت بڑی آیت ہے۔ تو یہ جو اسلام دہشت گردی کا اور قتل و غارت کا دین جو کہتے ہیں نا، ان کو یہ آیت سنائیں۔ چل جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے طرح کو دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں۔ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے رکھی ہو، اور خدا رسول سے لڑنے کا مطلب اس جامع سارے کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ فقہائے اسلام کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلح ہو کر جتنا بندی کر کے ڈاکو، اس سے مراد ڈاکو ہے جو زمین کا امن برباد کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ یا ملک بدل کر دیے جائے، یا ایک بازو کاٹ دیا جائے، ایک ٹانگ کاٹ دی جائے۔ ڈاکہ ہے، دیکھ رہے ڈاکے کے اوپر دیکھ اسلام امن و امان کی کتنی آپ دیکھ لیں۔ اب دیکھ لیں کہ اسلام ایک پرامن آزاد اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اسلام، جہاں کسی کی جرأت نہ ہوگی کسی کی جان مال اور عزت پر ہاتھ اڑا کے رکھ دے کوئی ایسی حرکت کرے۔ عبرت ناک سزا۔ مالی طور پہ اسلام کتنا حساس ہے آپ نے دیکھا، قرض کے معاملے، وراثت کی تقسیم کے معاملے۔ پھر اس کے بعد امن کے قیام کے لیے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں ان کا ایک ہاتھ اور ان کا ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، اور کہا کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یا ان کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، دایاں ہاتھ کاٹیں تو بایاں پاؤں کاٹ دیں، یا دایاں پاؤں کاٹا ہے تو بالکل اس کو لولا لنگڑا بنا دیں جو اس طرح کی حرکت کرے، کسی کی جان مال عزت پہ ڈاکہ ڈالے وہ، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ چلیں جی، یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تمہیں ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ صحیح فساد سے بعد آ گئے ہوں اور سال نظام کو نہم برہم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں، اور ان کا بعد کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند نقی قانون اور نیک دلت انسان بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ثابت جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا اور ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دستاویزی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان سے ثابت نہ ہوگی۔ مثلاً اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا، لیکن بغاوت اور غداری اور اللہ رسول کے خلاف جنگ کا کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا۔ اچھا، اسلامی سزائیں جو ہے نا، اس میں ایک نقطہ سمجھے، جس کو سزا ہوئی ہے اگر تو وہ شرمندہ ہو گیا گناہ کر کے، اس نے توبہ کر لی، اب جو اس کو سزا ہو گئی ہے جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے نتیجے میں اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، قیامت والے دن اللہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ نبی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت سے زنا ہو گیا، آگئی اللہ کے نبی مجھ سے یہ کام ہو گیا، اللہ کے نبی نے چہرہ پلٹ لیا، اللہ کے نبی سے بات ہی نہ ہوئی اسے، اللہ کے نبی کہے تم نے کیا کام کیا۔ اب اندازہ کریں کہ خوف خدا کتنا تھا، خوف خدا وہی نا، اب وہ گناہ کر بیٹھی ہے، اپنے آپ کو سنگسار کرنے کے لیے پیش کر رہی ہے کہ مجھے کر دیں سنسار۔ یہ جرت، یہ خوف خدا کے دنیا میں سنسار ہو جاؤں گی، میں آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتی جو جہنم کی سزا ہے۔ اس نے اپنا کفارہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس زنا کے نتیجے میں بچہ ہوا ہے اس کو پال لو، پہلے دودھ پلاؤ اس کو۔ وہ چلی گئی، 2 سال بعد دوبارہ آ گئی، دودھ پلا کر۔ اندازہ کریں کہ اس کے اندر سے ریگریٹ نہیں جا رہا جو اس سے گناہ ہوا ہے۔ 2 سال بعد وہ دوبارہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کام بھی ہو گیا، اب مجھے سنسار کریں۔ کیسا خوف خدا، کیسا ریگریٹ ہے، اور کیسا گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا جذبہ ہے، اور کیسی یہ مطلب ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں کفارہ ادا ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا میں جتنے گناہوں کے کفارے ادا جو اسلام نے بتائے نا کر دیں، کل کو پھنسے تو بڑا خطرناک ہوگا۔ سنسار کر دیا گیا اس عورت کو۔
ایک صحابی نے پتھر مارتے ہوئے اس کو ذرا برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو چپ کرایا. اس نے کہا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ کو مدینے کے سارے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کو معاف کر دیا جائے. اس عورت کی کمال توبہ ہے. یعنی اس سے گناہ ہوا, اس نے اپنا کفارہ ادا کیا, اب وہ قیامت والے دن جلتی ہو اپنا کفارہ ادا کر کے چلے گی. تو اسلامی سزاؤں کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک انسان شرمندہ ہو کے توبہ ہو کے اس سزا کو لیتا ہے تو آخرت میں بچ جاتا ہے, اس کا کفارہ ادا کر لیتا ہے. چلے جی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا ذریعہ تلاش کرو. یعنی ہر اس ذریعے کے تعریف اور جو یاد ہو جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو اور اس کی ذات کو پہنچ سکو. اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور کا عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اسے کہتے ہیں ایکویلٹی آف مین اینڈ وومن, خواہ عورت ہو یا مرد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب ایک عورت نے چوری کی اور ایک بڑے لاڈلے صحابی آئے, حضرت اسامہ تھے غالباً, اس کی عورت کے قبیلے والوں نے کہا کہ حضرت اسامہ سے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے ہیں, ان کے ذریعے سے سفارش کرواتے ہیں. اسامہ ہی تھے غالباً. انہوں نے کہا کہ فاطمہ نامی وہ عورت تھی غالباً, تو سفارش کی اللہ کے نبی کے آگے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور کہا کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا ہوں. یہ انصاف ہے, یہ اسلام کا انصاف ہے. تو خواہ چور عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ جو چوری ہے نا, اب اس کی آپ تفسیر میں جائیں تو کس چوری پر ہاتھ کٹے گا, اب یہ اس کی ڈیٹیل ہے. یعنی ایک غیر محفوظ چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا. یعنی ایک چیز آلریڈی کہیں پڑی ہوئی ہے, غیر محفوظ ہے, وہ کوئی بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس پہ اور سزا ہوگی, ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. پھر ایک مخصوص رقم ہے اس سے کم کی چوری, یہ 10 روپے چوری کر کے چلا گیا تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹتا, اس پہ اور سزائیں ہیں. یہ پراپر پلانڈ چوری ہوتی ہے نا, پراپر پلانڈ چوری جو کسی کے مطلب محفوظ کوئی سونا آپ کے نکال کو, مطلب پراپر پلانڈ چوری اور اس کی خاص رقم. کوئی بیچارہ کنو کھا گیا کسی کے باغ سے تو اس کو لتر شتر پڑ سکتے ہیں, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو اس کی ایک پراپر ایک تعداد, ایک حصہ اور محفوظ چیز کی پراپر پلانڈ چوری پر, یعنی وہ پروفیشنل چور ہے جس نے یہ کام کیا. اس کی چھوٹی موٹی چوری کی سزا میں وہ گھر میں کوئی ملازم چھوٹی موٹی چوری کر کے معاف کرنے کا کہا گیا ہے, درگزر کرنے کا کہا گیا ہے. لیکن اسلامی معاشرے میں جہاں پر یہ اپنی کیس عدالت میں آ جائے گا چوری کا اور چور پکڑا جائے گا تو پھر نہیں کوئی چوری ہوتی, اس کے بعد نہیں کوئی چوری ہوتی. یہ بڑا مذاق اڑایا غالباً جنرل پرویز مشرف نے کہ چوری کی اگر سزا دے دی جائے, پاکستان میں نافذ کر دی جائے تو سارے پاکستانی ٹنڈے ہو جائیں, ایک ہاتھ ان کا چلا جائے. تو یہ جب اسلام کا معاشرہ تب قائم ہوتا ہے کہ جب ایک پورا ایک اسلامی نظام ہو, وہاں پر زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہو. زکوٰۃ کا پورا سسٹم نافذ ہوگا تو غربت رہے گی نہیں, چوری کی نوبت آنے نہیں دیتا اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے اندر جناب پہلا کام یہ کرتے کہ سزا نافذ کر دے. ایک غریب معاشرے کے اندر جہاں پر لوگوں کو بنیادی جو ہے وہ جان مال روٹی کپڑا مکان میسر ہی نہیں ہے, وہاں تو چوری نہیں ہے, وہاں تو قصوروار چور نہیں ہے, وہاں قصوروار ہاتھ میں وقت ہے, وہاں تو قصوروار آپ کا اکنامیکل سسٹم ہے. تو ایک اسلام پورا جب نظام لے کے آتا ہے جہاں پر سود مکمل خاتمہ ہے, زکوٰۃ اپنے پوری آب و تاب پر ہے, لوگوں کو اسٹیٹ بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہے, پھر کوئی یہ چوری کرتا ہے اور وہ بھی ایک پلانڈ چوری کرتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ عدالت میں جاتا ہے, کیس چلتا ہے, ثابت ہوتا ہے, پھر جا کے اس گاؤں. یہ نہیں کہ ادھر سے کسی نے کوئی چیز پکڑی ہو آگے جا کے اس کا ہاتھ کاٹ گیا. پورا ایک سسٹم ہے, اس کو سسٹم کے تناظر میں آپ دیکھیں. ایک غریب معاشرے کے اندر ایک چور مجرم نہیں ہے, وہاں کوئی اور مجرم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پورے کیس کو سمجھ کے اس کو سمجھیں, صرف اس آیت کو پکڑ کے نہ لے لیں, پورا بیک گراؤنڈ سارا تناظر دیکھنا پڑتا ہے. چلیں جی. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرتے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث جانے نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں یا جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں ہے سن بن لیتے ہیں۔ پھر کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل تعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ یعنی ظاہر عوام سے کہتے ہیں جو حکم ہم بتا رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تمہیں بتائے تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنہ میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے اعلانات کو درست باتیں دیکھتا ہے، اس کے سامنے طرح ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر برے میلانات ہوتے ہیں، جس کو برائی کا چسکا لگا ہوتا ہے، جو ترسا ہوتا ہے برائی کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے سامنے ایسے مواقع بھی لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی قوت موجود ہوتی ہے، وہ بڑھاتی ہے۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی، اس کی بدی اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے بدی سے، تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سچویشن آئے، آپ کو گناہ کا موقع ملے، میرے بھائی اگر آپ وہ نہیں کریں گے نا تو نیکسٹ ٹائم اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ مزید پاورفل ہوں گے۔ لیکن آپ کے سامنے گناہ کا موقع ہے اور آپ کر بیٹھے تو نیکسٹ ٹائم آپ کے اندر جو نیکی اور ضمیر کی قوت تھی وہ کمزور ہو چکی ہوگی۔ گناہ آپ کے ضمیر کو کمزور کرتا ہے، گناہ، مسلسل گناہ آپ کے اندر جو طاقت ہے جو آپ کو گناہ سے روکتی ہے اس کو ویک کر دیتا ہے۔ سمجھ لیں کہ وہ ٹیکن 3 اگر آپ نے کھیلی ہے تو وہ پال اور کنگ ہے نا، تو جتنے موقع پڑیں گے اتنی انرجی کم ہے، اب سخت نہیں ہے نیکی کرنے کی۔ تو انکریز ان گناہ، ڈیکریز ان ضمیر یا ضمیر کی طاقت، یا اور انکریز ان نیکی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انکریز ان ایمانی قوت۔ نیکیاں کرتے جاؤ گے گناہ سے بچنے کا حوصلہ بڑھتا جائے گا، گناہ کرتے جاؤ گے نیکی کی توفیق بھی کم ہوتی جائے گی، نیکی کا دل بھی نہیں کرے گا اور نیکی پر آیا نہیں جائے گا۔ تو اپنے گناہ کو کم کریں تاکہ آپ کی نیکیاں اوپر آئیں، تب آپ نے وہ قوت، وہ ایمان، وہ جذبہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ بھی چلتے رہے اور میں نے ایک کیوں نہیں ہو رہا، میں نے ایک کیوں نہیں ہو رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی جا رہی، نماز پڑھی نہیں جا رہی، اور گناہ مائنس کرو نا، وہ نہیں کرتے مائنس، اس کو مائنس کرو تاکہ تمہارے اندر جذبہ، قوت آئے، ٹھیک ہے نا؟ چلے جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی قاعدہ دائرہ نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات کو مبنی تھے۔ اس وجہ سے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لینا ضروری نہ تھا، لیکن ان معاملات میں وہ خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا فیصلہ کرانے کے لیے حضور کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس سے وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، کیسے حکم بناتے ہیں کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی جب ان کے اوپر ظاہر ہے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تو جب ان کو ہوتا تھا نا کہ یار اب یہ تورات میں نا بڑا سخت فیصلہ ہے اس گناہ کا، تو وہ نا اسلام کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی، آپ کے دین میں اس کی کیا سزا ہے؟ یعنی کہ ویسے اپنی مرضی کرنا، اور جب لگنا کہ اب تو ہمارے دین میں اس کی سزا مشکل ہے تو ادھر سے آگے پوچھتے تھے کہ آپ کے دین میں کوئی آسان سزا ہے تو ہم پھر وہ کر لیتے۔ یعنی آدھی اپنی کتاب کو بھی آدھا مان لیتے، آدھا نہیں مان لیتے، جہاں فائدہ ہوتا تھا وہاں مان لیتے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا کہ لڑتے تھے آپس میں، حالانکہ لڑنا حرام تھا، قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اور جب لڑائی ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے کے جو جنگی قیدی ہوتے تھے نا کہتے تھے کہ ہمارے دین میں چونکہ قیدیوں کا فدیہ لیا جاتا ہے تو ہم دین کو فالو کرتے ہوئے آپ سے فدیہ لیں گے۔ اور بھائی جو پہلے لڑ رہے تھے وہ آپ کے دین میں جائز تھا، تو اپنی اپنی ضرورت میں، اپنی اپنی مرضی میں جہاں جہاں وہاں دین آ گیا،
جہاں مسئلہ ہوا وہاں سے دین مائنس ہو گیا. چلے جی. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور اخبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدارہ رکھتے تھے. ربانی سے مراد علماء ہے اور اخبار سے مراد فقہا. فقہا جو فقہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں مسائل کے، اور ربانی جو علماء دین ہیں. چلیں جی. کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور اس پر گواہ دے کہ پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں. پھر یہ دیکھیں نا، جو یہ میڈیا پر آتے ہیں، میڈیا کی مرضی کا ایجنڈے کو اسلام سے ثابت کرنے کے لیے مولوی، اب انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں. اب کوئی ایسی ہم بات نہیں کریں گے جس سے آپ کے میڈیا کے کسی معاملے کو کوئی ضرب لگے ہیں. تو پھر اپنی مرضی کی مولوی آ رہے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بھی اچھے ہم بھی اچھے سب کچھ اچھا. ٹھیک ہے، آج کل میرا خیال ہے وہ ریما کرا رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن. ریما کرا رہی ہے نہیں پتہ، دیکھتے ہوں گے. میرا خیال ہے آج کل پکڑ کے ایکٹر ایکٹریسز وہ رمضان ٹرانسمیشن کرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی آپ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. چلیں. تو رات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کرتے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. پھر ہم نے ان کے پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. سن لیں جی، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہود و نصارہ کو بھی لے لیں اور یہاں سے مسلمانوں کو بھی، کہ کتاب اللہ قرآن جہاں پر فیصلہ کو نصیحت نہیں رکھتا. کل ہم نے پڑھا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات میں رسول کو فیصلہ کو نصیحت دیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو انجیل کے مطابق یا تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جہاں پر عدالتیں قرآن سے آزاد ہوں، تو وہ لوگ تو فاسق ہیں. وہی فاسق ہیں، آگے آئے گا وہی کافر ہیں، آگے آئے گا وہی جو ہے ظالم ہے. یہ تینوں، یہ بلکہ گزر گئے. جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کے مطابق وہ ظالم ہیں، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق وہ فاسق ہیں، جو فیصلے نہیں کرتے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق وہ کافر ہیں. تو یہ تینوں باتیں اللہ نے کہی. تو اس کا مطلب ہے کسی بندے کو آپ نے برا کہنا ہو نا تو آپ اسے ایک دفعہ برا نہیں کہتے، آپ اسے کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، وہ ظالم، وہ فاسق ہے. چلیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور اس کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. اگرچہ اس مضمون کو یہ بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح سنت کچھ باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے اعراض منتخب ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی سب کی سب ایک اصل ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ان کا مصنف ہے، ایک ہی ان کا مرکز اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمایا گیا. فرق ادھر ہے کہ عبادات کا ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی. قرآن کو الکتاب کا محافظ محمد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام برحق تعلیمات کو جو کسی کتب آسمانوں میں دی گئی تھی اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے. اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے. وہی نا کہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کا میسج، پیغام، دعوت تو ایک ہی ہے. اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کی بھی دعوت ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت اور حالات کے ساتھ ڈفرینٹ احکامات تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، اب بھی ہے. عبادت پچھلی امتوں میں بھی تھی، اب بھی ہے. جہاد پچھلی امتوں میں بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ وقت اور حالات کے مطابق ان کی نوعیت ڈفرینٹ تھی.
اب چونکہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں رہی ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہوا تھا، تو قرآن ہے اور قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، تو اب قرآن کی پیروی میں نہیں جاتا ہے. چلیں لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے قانون نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے میں جو چیز اپوز کرے گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہوگی؟ وہ انسان کی خواہشات ہوگی. یعنی انسان کی خواہش کچھ اور کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی اسلام کو فالو کرنے میں دو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بلکہ تین کر لیں: خواہش، تعصب اور آپ کا شکوک و شبہ، ڈاؤٹ. یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کو نہیں، آپ کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، آپ کو نفس کا ملان اس چیز کی طرف ہو نہیں پا رہا ہوتا جو اسلام کہہ رہا ہوتا ہے. تو ان کے معاملے کا فیصلہ اے نبی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو. یہود و نصارہ اور ایون مسلمان، ان کی خواہشات پہ تو کبھی دین نہیں بنے گا، ان کے جذبات پہ تو کبھی کوئی سسٹم آف لائف نہیں بن سکتا، تو وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی بنے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. اسلام کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ جاہلیت ہوگی، چاہے وہ بڑی پڑھی لکھی چیز آپ کو لگ رہی ہو. اسلام کو جو چیز اپوز کرے گی قرآن اس کو جاہلیہ کہتا ہے، یہ جہالت. چاہے جتنی مرضی آپ کو لاجیکل بات لگ رہی ہو، بڑی ریزنیبل بات لگ رہی ہو، بڑی پڑھی لکھی بات لگ رہی ہو، لیکن جو اسلام کو اپوز کرے گی وہ جاہلیت قرار پائے گی. اور اس کا مثال دیکھ لیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ننگے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور پڑھی لکھی موسٹ سویلائزڈ نیشنز آج بھی ننگی ہو گئی، ننگی ہے نا. تو ایک ہی بات ہے، دین کو چھوڑ کے بندہ ننگا ہی ہوتا ہے. چلیں، اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے کیونکہ اس کی جو خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے. عرض کا زمانہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کا دور اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم یا قیاس و گمان یا خواہشات کی بنیاد پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر دیے. اس ٹائم انسانی عمل کی بنیاد وہم تھا، قیاسات تھا. آج کل انسانی عمل کی بنیاد جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز اس کے مطابق ہے. تو وہ بدل گیا، ٹھیک ہے نا، نوعیت بدل گئی، لیکن انسان نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ اپنی خواہش کے تحت آ کے کیے ہیں، اپنے وہم و گمان کے تحت کیے ہیں، اپنے محدود علم اور آبزرویشن کے مطابق کیے ہیں. حالانکہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ تو کامل ہے، جس کا علم بھی محدود نہیں ہے، جس کے اندر جذبات اور خواہشات بھی نہیں ہیں، تو وہ تو ان سے ماوراء ذات ہے. تو اس کے حکم جو ہے وہ تعصب سے بھی پاک ہیں، خواہش نفس سے بھی پاک ہیں، اور کسی کمزوری جو انسان اور بشر کے اندر ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہے. تو پھر وہ کامل اور اکمل احکامات ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی اختیار کیا جائے اسے بہرحال جاہلیت کا طرز عمل کہا جائے. حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں
فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ مومن کی کیا صفت ہے؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی مومن تو بالکل جو ہے وہ بہت نرم مزاج، بہت ملنسار، بہت اچھا، اپنے بڑی قربانی دینے والا اپنے لوگوں کے لیے، لیکن جب حق و باطل کی جنگ کا معاملہ ہے تو لوہے کی طرح، فولاد کی طرح، چٹان کی طرح۔ یہ ہے مومن۔ تو یہ وہ کون سے مومن ہیں جو مومنوں پر نرم ہے اور کفار پر سخت ہے، یا دین کے خلاف جو بھی جس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے ان کے لیے وہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، وہاں پر ان کی کوئی نرمی نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، آگے سے بڑی خوبصورت آئی، مومن وہ ہے کہ جو کفار پر سخت ہے، مومنوں پر نرم ہے۔ آگے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اٹ مینس کہ آپ نمازیں پڑھ لیں گے تو کوئی آپ کو اتنا ملامت نہیں کرے گا، زکوٰۃ دے لیں گے تو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا، ملامت تب شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کلچر کیا کہے گا، یہ اس سے اوپر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے یہ ڈرتے ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب جہاد اور اللہ کے دین کی بات اور دین کی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے جب یہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو جس کو یہ جگر دے دے کہ وہ اپنی کلاس میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں دھڑلے سے دین کی بات کر سکے تو یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ چلے جی، ہمارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اس سے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت کی غالب رہنے والی ہے۔ دیکھ لیں، کمپنی کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنا رفیق بناؤ گے تو پھنسو گے، ان جیسے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، انسان جس میں رہتا ہے وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ یو آر این ایوریج آف 10 people you meet. 5 people you meet. You are an average of 5 people you meet. کہ آپ جن لوگوں کو ملتے ہیں نا انہی کی طرح کا آپ ایک چیز ہو جاتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم لے سے ہر کوئی دیکھ لے وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے، جیسے آپ کے دوست ویسے آپ، بس تقریباً اسی طرح کے، جس طرح کی ان کی سوچ، جس طرح کے ان کے اس طرح کے معاملات۔ کمپنی، a man is known by the company he keeps. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انگریزی کا مقولہ بعد میں آیا ہے، یہ حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی کمپنی میں رہو۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، نہیں ٹھیک ہو پاتا، تو اس کو ایک ہی مشورہ ہے، اپنی کمپنی ٹھیک کر لیں۔ یہاں سے آپ درس قرآن سن کے واپس اسی کمپنی میں جب جاتے ہیں تو کچھ دیر تو آپ رجسٹ کرتے ہیں، بعد میں اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اس سے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ انسان جن میں رہتا ہے، آپ نے وہ دا لائن کنگ کارٹون دیکھے نا، لائن کنگ میں جو اس کا چاچا ہوتا ہے اسکار، وہ بن جاتا ہے بادشاہ۔ سمبا بچپن میں اس کے ابو کو مار دیتا وہ، اب سمبا چلا جاتا ہے جنگل چھوڑ کے نا، نکل جاتا ہے۔ یہ بچپن میں ہم نے کارٹون دیکھے، اب ان کی کوئی ریمیک بھی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب سمبا رہنے لگ پڑتا ہے ٹیمون اور پھومبا کے ساتھ، وہ دونوں حرامی ہوتے ہیں۔ وہ ان کا کام ہے روٹیاں پاڑنا، لوگوں کو تنگ کرنا، روسٹنگ کرنا، پرینک کرنا، انجوائے کرنا۔ اب وہ شیر ہوتا ہے لیکن اس کی حرکتیں بھی ان جیسی ہو جاتی۔ اب اس کو وہ آ کے وہ زازو آ کے بتاتا ہے، اس کی غیرت دلاتا ہے کہ تیرے چاچے نے قبضہ کیا ہوا ہے، جنگل کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، تم جنگل کے بادشاہ ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کوئی نہیں، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے لائف میں، وہ ٹیمون اور پھومبا کے ساتھ لائف انجوائے کر رہا ہے۔ پھر اس کو خواب میں اس کے پاپا جانی آتے ہیں اور اسے غیرت دلاتے ہیں کہ بھائی تم شیر کے بچے تھے، شیروں والی حرکتیں کرو۔ پھر وہ شیر بنتا ہے
اور شکار کو پھر مارتا ہے اور وہ سارے. تو یعنی کہ وہ شیر بھی بکریوں کے ساتھ رہ کے بکری بن سکتا ہے. ہمارے مسلم نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کمپنی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں. تو آپ کی سب سے بڑی کمپنی تو ہوگی آپ کا موبائل, اور موبائل میں آپ کو جو کانٹینٹ مل رہا ہے آپ تقریباً اسی طرح کے ہیں. دن رات آپ جب ڈانس اور ناچ دیکھیں گے تو رات کو آپ بھی باتھ روم میں جا کے ڈانس ہی کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں. اے لوگوں جو ایمان لایا تمہارے پیش ہوئے والے کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں, تنسب کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور نسخ کرتے ہیں اور اس پر واضح کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی, اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی, جن پر اس کا غضب ٹوٹا, جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے, جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی, ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے, اور اللہ خود جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ ڈوب کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. واہ 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 واہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں برائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ان کے علماء, ان کے مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ جو ٹی وی اور ڈراموں میں بے حیائی آ رہی ہے, اس کے خلاف کوئی ڈی چوک میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہو, کوئی بہت سٹرانگ وائس کسی نے دی ہو, کسی ہمارے عالم نے, جو چل رہا ہے ٹی وی پہ, یہ جو ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں جو کرتوت ہو رہے ہیں, اور یہ سرگودا ہے, یہاں تو بہت بہتر ہوں گے حالات, لاہور میں تو بھائی جان اللہ اکبر, مطلب اخیر مطلب میرا ایک دوست لمز میں کزن ہی ہے, اس نے کیا 1 مہینے کا کسی کوئی کورس کرنے گیا, کہتا ہے وہاں اسکرٹ پہنی ہوتی ہے لڑکیوں نے, ٹانگیں ننگی, گھٹنے ننگے ہے جی. اب آپ لوگوں کا دل نہ کر پڑے لمز میں جانے کا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور تو بھائی لاہور ہے, جنہیں لاہور نہیں دیکھا ہو جامعہ ہی نہیں. لاہور, اسلام آباد, کراچی, یہاں تو سرگودا تو بچا ہوا ہے بھائی, سرگودا تو بہت بہتر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, مطلب کوئی بڑی آواز بے حیائی کے خلاف, بڑی آواز یہ کو ایجوکیشن کے خلاف, کوئی بڑا احتجاج, کوئی بڑی قانون سازی, کوئی سود کے خلاف کوئی بڑا افیکٹو تحریک کھڑی ہوئی ہو اس ملک کے اندر, ہوتی بھی ہوگی, ہوا بھی ہوگا, لیکن بڑا مسئلہ ہے. ہم بالکل گناہ کو برداشت کر چکے ہیں, کمپرومائز کر چکے ہیں, ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے, بس یہ اس طرح ہو رہا ہے تو چلنے دیں. بہت بری حرکات ہیں. یعنی ان کے علماء اور ان کے مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے. یہاں پر ہر علماء شاہ کا وفادار ہو جاتا ہے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, باندھے گئے ان کے اپنے ہاتھ. عربی محاورے کے مطابق کسی بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے, عطا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے. یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہے, دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگلی کو یہ ضرور مثل بنا سکے. اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا مسجد بن گیا ہے, اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں, مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے.
اور ان کو نعمت بھری جنتوں کو میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. ہاں جی، کیا کہا ہے اللہ نے؟ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو قائم کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ رزق برستا، اکانومی سٹیبل ہو جاتی. اگر زکوٰۃ کا نظام ہوتا تو یہ مسئلے نہ ہوتے. اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کو قائم کیا ہوتا تو یہ چوری، ڈاکے، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، یہ سارا کچھ عبرتناک سزائیں ہوئی ہوتی تو نہ ہوتا. جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو معاشرے اسٹیبل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے جی. تو ایسا کرتے، اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو قائم کیا ہوتا تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا. پھر روٹی دیکھنا کہاں سے آتی؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی ہے نا کہ رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ تمام چیزیں. تو اس امت پر، اس معاشرے پہ اوپر سے بھی رزق برستا، نیچے سے بھی رزق برستا، ابلتا، مطلب پیسہ ہی پیسہ ہو جاتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن یعنی سمجھ لیں کہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو اللہ کے احکامات کا نفاذ ضروری ہے. اگر راست رو بھی ہے لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اگر تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے، اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا. مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، ساتھی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا نہ رنج کا. یعنی ان میں سے بھی جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اسلام قبول کر لے، ان ساروں میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے نا اور نیک عملی کے رستے پر چل پڑتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی یہ ختم ہو جاتی. نہ کسی کوئی خوف رہتا ہے، خوف ہوتا ہے مستقبل کا، غم ہوتا ہے ماضی میں جو کچھ ہو گیا، تو اس کو نہ ماضی کا کوئی خوف رہے گا، غم رہے گا مستقبل کا، نہ یہ ٹینشن فری ہو جائے گا. ٹینشن فری ہونا ہے تو اللہ کے ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، بہت آسانی ہو جائے گی. آپ کو غم بھی اگر ملے گا نا تو اس غم کو لے کے آپ کا رویہ بڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے نا انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہر چیز اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، تو انسان کا نظریہ زندگی جب یہ ہو جائے نا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ سب چیزیں عارضی ہیں، تو نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. چلیں جی. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. یعنی اگر ان کی خواہشات کے مطابق یہ رسول دین بنا لیتے کہ چلے جی جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انجوائے کریں، آپ کہتے ہیں جی آپس میں ہر چیز ہونی چاہیے، کوئی یہ جو ہے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کی خواہش ہے، شراب نہیں حرام ہونی چاہیے، جو آپ کی مرضی ہے پھر ہم پوری کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کیوں خلاف ہونا تھا جی؟ جو آپ کی مرضی کی بات کر رہا ہو آپ اس کے کیوں خلاف ہو؟ وجہ ہی یہ تھی کہ انبیاء کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. تو کسی نے انہیں جھٹلایا اور کوئی اس حد تک چلا گیا کہ اس نے قتل کر دیا. اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار. اچھا آئرنی یہ ہے کہ جو شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تھرو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے. عجیب بات ہے، مطلب دو ڈیفرنٹ کیس ہو گئے نا.
اس کا ٹھکانہ جہنم اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک رات بال عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھے. جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، اسے نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سورہ آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بشری جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے قضائے حاجت کی. تو وہ مریم بھی اسی طرح ہی تھیں، حضرت عیسیٰ بھی. یعنی ان کا کھانا کھانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے. تو مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ایک رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول آتے رہے ہیں. بس ان کی پیدائش ایک معجزے سے ہوئی ہے، اللہ کے اذن سے. اس کی ماں ایک پاکیزہ راست باز سچی عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کسی طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں وعدے کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ حقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ محض ایک انسان تھا. ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہو، جس کا شرجہ نسل تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، یہ ان تمام حدود سے محدود، ان تمام قیود سے مقید، ان تمام کے ساتھ منتخب تھا. جو انسان کے لیے مخصوص تھا، جو انسانوں کے مخصوص ہے، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا. حتیٰ کہ جسے عیسائیوں کے اپنے بیان کے مطابق شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا. اور اس کے مطابق کون معقول انسان اس قبول کر سکتا ہے کہ وہ خدا ہے یا خدائی میں خدا کے شریکوں سے ہی. چلیں ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو، جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو. غلو ہم نے پڑھ لیا نا کل کہ کسی چیز کی محبت میں یا نفرت میں حد سے گزر جانا، حد سے، لمٹ سے گزر. اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. سیدھے راستے سے بھٹک گئے، سواء السبیل. چلیں جی. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. کیا وجہ بنی کہ ان پر انبیاء کی زبان سے لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر؟ وجہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے زوال کی یہ وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ اللہ نے بتائی ہے، وہ سرکش ہو گئے تھے، وہ زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، غلط کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. نہیں انل منکر ختم ہو چکا تھا. جن معاشروں میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے وہ معاشرے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے ایک بندے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ایک قوم کو ٹھیک رکھنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس. نہیں انل منکر بیسیکلی چیک اینڈ بیلنس ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. ایک کلاس کو چلانے کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اٹینڈنس ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. جتنا مرضی کہتے ہیں آپ کلاس کو کہ کلاس لینا بڑا ضروری ہے اور حاضری نہ لگی ہو تو اگلے دن کوئی آئے گا، بنک ہوں گے، ٹکا کے بنک ہوں گے. تو چیک اینڈ بیلنس، غلط پہ روکنا، صحیح کا نفاذ کرانا، یہ تو ضروری ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ بھی. تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ کام. جو مرضی چاہتا تھا جو آ کے جو مرضی کر، میری سوچ ہے، میری خیال ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، مائی لائف ہے، مائی رولز ہے. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم میں ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. چلیں جی. ہر قوم کا بگاڑ اقدام چند افراد سے شروع ہوتا ہے. اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عامہ جملے میں افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت کو کوئی جگہ میں نہیں پاتی. لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں فساد شروع کر دیتی ہے اور غلط کاروں کو ملامت کرنے کی بجائے میں سوسائٹی میں مدد کاری کی اجازت چھوڑ دیتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے. دیکھیں نا آہستہ آہستہ بے حیائی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں، ایون آپ میڈیا کو لے لیں، ڈراموں کو لے لیں، یونیورسٹیز کو لے لیں،
آہستہ آہستہ انسان دلیر ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی احتجاج نہیں ہوا, مولویوں نے بھی کچھ نہیں کہا, چلو اب میں مزید کرتا ہوں, مزید کرتا ہوں, مزید کرتا ہوں. دیکھیں نا, لباس ٹائٹ سے ہوتا 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 وہ پاؤں سے اوپر گیا اور گوڈے تک پہنچ گیا, آہستہ آہستہ گیا نا, کیونکہ نہیں انل منکر نہیں تھا, کری جا رہے تھے آہستہ آہستہ. اب یہ اتر جانا ہے سارے کا سارا جہاں پر ویسٹ پہنچا ہوا. تو یہ جب نہیں روکتا اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ گریجولی برائی بڑھتی ہے, گریجولی برائی بڑھتی ہے اور پھر انسان تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے. چلیں جی. اور وہ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر پھر واقعی یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے, مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک و دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. اچھا جی دیکھ لیں, برائی کو روکنے اور اچھائی کو کرنے میں میرا اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کل پڑھا, تعاون علی البر والتقویٰ, کے نیکی کے کاموں میں ہمارا تعاون ہونا چاہیے, برائی کے کاموں میں ہمارا لائق تک بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ حوصلہ شکنی. ہم انکریج کر سکتے ہیں نیکی کو اور برائی کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی اتنی پھیل گئی ہے تو میں نہیں روک سکتا ہاتھ سے, تو زبان سے روکنے کا کہا گیا ہے, زبان سے نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے. پھر ایٹ لیسٹ ایک بندہ اپنے گھر کے ماحول کو تو ٹھیک رکھ سکتا ہے. یہاں تو باپ اتنے بے بس ہیں نوجوان بچیوں اور بچوں کے آگے, یعنی اس کی گھر میں نہیں کوئی سنتا. تو ایک اگر ہر بندہ یہ طے کر لے کہ چلو میں باہر کچھ نہیں کر سکا تو کم از کم میں اپنے گھر میں جو ہے وہ ایسا ایک ماحول قائم کروں گا کہ گھر میں جو ہے ایسی تربیت کا ایک نظام ہو کہ نیکی پھیلے برائی رکے, تو وہیں سے ہی بڑی چینج آ سکتی ہے. تو اپنے اپنے سرکل میں تو انسان یہ چیز اپلائی کر سکتا ہے, اپنی اپنی ذاتی زندگی میں تو یہ کر سکتا ہے, اور یہ کرنا شروع کر دے لوگ. عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے. ایک رکوع پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو 1-2 ویڈیوز دکھانی ہے آج, اس کے بعد انشاءاللہ پہلے ہم فارغ ہو گئے ہیں, چلیں اس میں ہمارا ٹائم گزر جائے گا. چلیں. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. جب مومن اللہ کا کلام سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے. مومن جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کلاس سنی اور کچھ بھی نہ ہوا, جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اس کے اندر ایک چینج آتا ہے, اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے, اس کے اندر ایک طاقت جو ہے وہ رونما ہوتی ہے کہ جو اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں اور اب مجھ کو تبدیل ہونا ہے. کلام اللہ کی, اللہ کے کلام کی مومن کے دل کے اوپر جو ہے نا بڑا سخت افیکٹ ہوتا ہے, بڑا جو ہے نا افیکٹو اس کا رول ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو تار ہو جاتے ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اپنے اللہ پر ایمان لائیں, جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں, جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا, وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جی حلال چیزوں کو حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی کو لکھا ہوا ہے یہاں پر, بتائیں جی. اس آیت میں 2 باتیں شامل ہوئی ہیں. ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مقابلہ بن جاؤ. حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے. حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کے رسول نے, حرام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ فلانے مولوی صاحب نے اس کو ایسے کر کے جائز کر دیا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس سے پہلو پیار پاؤ گے. دوسری بات یہ کہ عیسائی راہبوں, ہندو جوگیوں, بدھ مذہب کے فکروں اور اشراقی مقصدین کی طرح ربانیت اور طریقہ اختیار نہ کرو. جس طرح اللہ کے نبی کی زوجہ کے پاس آئے نا کچھ صحابی, ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں گا, ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا,
پھر اس طرح کر کے ایک نے کہا کہ میں ساری ساری رات عبادت کیا کروں گا. تو اللہ کے نبی اس ٹائم موجود نہیں تھے, تو اللہ کے نبی جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کچھ صحابہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا تھا میں بالکل شادی نہیں کروں گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس طرح مار لوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے ان کو واپس بلاؤ, یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا, آپ کو کھانے کا اللہ نے اجازت دی ہے. ساری زندگی روزے رکھنے کا کس نے کہا ہے؟ میں خود روزہ رکھتا ہوں, خود جو ہے وہ روزہ نہیں بھی رکھتا تو نفلی. پھر میں ساری رات عبادت نہیں کرتا, میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. میں شادی بھی ہے, اللہ کے نبی کی شادیاں بھی. تو یہ کہ جو چیزیں جائز ہیں تقویٰ میں اس قدر آگے چلے جانا کہ ان کو بھی چھوڑ دینا اور بالکل ہی جناب ہر چیز کو دنیا کہہ کے چھوڑ دینا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بیلنس رویہ. اور پھر یہ ہے کہ حرام چیزوں کو کسی بہانے سے اپنے اوپر حلال کر دینا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام نے انسان کی ساری خواہشات کا خیال رکھا ہے اور اس کو ایک اچھا اس کا حل بتایا ہے. نکاح کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے, اور روزہ اگر کہا ہے تو پھر روزہ افطار ہے اور صرف سال کا 1 مہینہ ہے, باقی نفلی ہے. عبادت نفلی عبادت پر موٹیویٹ کیا ہے, فرض نہیں کی. 5 نمازوں کے علاوہ باقی نوافل پہ موٹیویٹ. تو اسلام نے ہر چیز کا زکوٰۃ میں خیال رکھا ہے, 2.5% لگایا ہے. پھر مجبوری کی حالت میں انسان پھنس جائے اور کوئی چارہ نہ رہے تو فمن استر وغیرہ باغیوں, تو اضطرار کی کیفیت کے ساتھ حرام کے کھانے کی اجازت دی ہے جان کے. اسلام نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. بعض اوقات رزق حلال ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کہا ہے پلس طیب بھی کہا ہے. حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے, اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لو. اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کوئی مرغی کا گوشت کھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ مرغی جو اس نے خریدی ہے وہ حرام کے پیسے سے. گوشت تو حلال ہوا لیکن حرام ہو گیا, پاک نہ ہوا, ٹھیک ہے جی. اس طرح کئی حوالوں سے بعض اوقات رزق حلال ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا. تو اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. اب وہ جو کفارہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی ایک ایسا نہیں کہ بالکل ہی جو جہان کا فارغ کھانا کھلا دیا. یعنی آپ وہی میں کہہ رہا تھا مدرسے میں جائیں تو 10 مسکینوں کے کھانے کا بندوبست اب تو میرے 2 سے 3 ہزار کے اندر ایک اچھا بندوبست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کو کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو. چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر یہ 106 ہے جی, ہاں, چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کھانے کی قسم کھا رکھی تھی. یعنی ایک دفعہ اللہ کے نبی نے شہد کی قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ کے نبی نے اللہ نے ان کو ڈانٹا قرآن میں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ ایک چیز تم نے اپنے پر کیوں حرام کی جس کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا. تو یہ قسم کھا لینا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں یہ انسان بعض اوقات اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین کرنے کے لیے کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا, لیکن قسم کھا لینا حلال چیز کے اوپر کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ٹھیک نہیں. اس لیے ایسی کوئی قسم کھائیے تو اس کو توڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا تو اس کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, قسم محمل. اور اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی تو وہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے, کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو, بعض اوقات انسان کہتا ہے میں نے یہ قسم کھا لی اب یہ گناہ کرنے کی, اب کیا ہوگا, میں نے تو اب قسم کھا لی, تو بھائی توڑ دے. توڑنے کا آپشن ہے نا, غلط کے اوپر تو کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی, کھا لیا تو توڑ دو, کفارہ ادا کرو, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. ہاں جی, آیت آ گئی شراب کی حرمت کی 3 نمبر پہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شراب, یہ جوا, یہ آستانے اور پانسے, یعنی یہ غیب سے علم معلوم کرنے کی کوششیں, اور یہ سارا اس کی تفصیل لکھی ہوگی, یہ سب گندے شیطانی کام ہے, سارے شیطانی کام ہیں. یہ مکمل حرمت ہے شراب کی. 3 میں 5 میں نے پڑھا شراب نہ پیو جب تم نماز کے اوقات ہو, جب تم نشے میں ہو. پہلے میں ہم نے پڑھا کہ دوسرے سپارے میں کہ اس شراب کے فائدے کم ہیں, نقصانات زیادہ ہیں شراب اور جوئے کے. اور 7ویں میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر شراب کو مکمل حرام کر دیا گیا, اور اس کے بعد مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہائے گی.
حالانکہ وہ ان کی ایڈکشن تھی. تو ایڈکشن کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ بس اڑا دی ہر چیز. یہ سب گندے شیطانی کام ہے, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اس کی پڑھیں گی تفصیل. شراب کی حرمت کے سلسلے میں سے پہلے دو حکم آ چکے تھے. سورت بقرہ نمبر 219 سورت اسراء 45 ہو چکے ہیں. اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب کا خلاف پسند ہے, بعید نہیں کہ اس کی کبھی حکم آ جائے. لہٰذا جن بھی لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کرتے. اس کے کچھ مدت بعد یہ آئی شراب نے اعلان کیا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ اسے ضائع کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اللہ کے نبی کو اندازہ تھا کہ شراب سخت ناپسند ہے اور اس کی حرمت کا حکم آ سکتا ہے, قطعی حکم آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کو شراب پسند ہے, جس کے پاس ہے فروخت کرتا. جب یہ حکم آ گیا پھر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فروخت کرتا. اب اللہ کے نبی نے کہا یہ ضائع ہوگا, یہ ضائع کر. پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ ظاہر ہے شراب ہوتی تھی, عام تھی وہاں پر, تو پہلے ایک دفعہ وارن کیا کہ لوگوں کے پاس اتنی شراب ہے فروخت کر دیں. لیکن جب حکم آ گیا اب کوئی دائیں بائیں سے کوئی جگاڑ, کوئی راستہ نکالنا نہ, اس کو ضائع کر دیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے, تحفہ بھی نہیں دے سکتے. بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفہ دے دیں اس شراب کا جو اب ہمارے پاس رہے گی. آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کیا ہے. بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں, یعنی وہی نا انسانوں کے ذہن میں آئی کہ اس کو ایسے مینیج کرتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, مشکل کام تھا نا. آپ نے اسے بھی منع فرمایا, حکم دیا نہیں اسے بہا دو. ایک صاحب نے باسرار دریافت کیا کہ دوائی کے طور پر تو استعمال کی اجازت ہے علاج کے لیے. فرمایا نہیں, وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے, ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کو دور کرتے ہیں. وہی نا کہ اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. ہاں لوگوں نے طرح طرح کیا کیسا مشکل کام تھا, شراب تو ان کی زندگی کا حصہ تھی. اللہ کے نبی نے کہا, آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں. فرمایا تو اس سے پرہیز کرو. انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں مانیں گے. فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو. یہ سارے اللہ کے نبی کی باتیں, مطلب کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں. مطلب انسان ایسے ہو جاتا ہے, ہم نے ریزنز بنائی ہوتی ہیں گناہوں کی, جسٹیفائی کیا ہوتا ہے گناہوں کو نا, قطعی حکم آ گیا. ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی. کہانی ختم کر دی. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو. مسئلہ ہو گیا. ابتداءً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی. بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تو تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی, یعنی ان برتنوں کو اب دھو کے صاف کر لیں. پہلے ان سے بھی منع فرما دیا تھا. خمر کا لفظ عربی میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مجازاً گیہوں, جو, کشمش, کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں. چنانچہ حدیث میں حضور کے یہ واضح ارشادات ہیں کہ ہمیں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جائے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کا مخبوط الحواس کر دے اور آپ کو کہیں اور لے جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ حرام ہے. ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں. حضرت عمر نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے, یعنی انسان سینسز میں پوری طرح نہ رہے. ہر وہ چیز, بانگ شانگ سارا کچھ اس میں جو ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی, یعنی ایک چیز آپ تھوڑی لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن زیادہ لیں تو کچھ ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں سارے راستے بند کر دیے. جس چیز کی تھوڑی چیز کچھ نہ کہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام.
جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا چلو پینا بھی حرام ہے. اتنی سی پینا بھی جو چیز زیادہ پیے تو اثر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی. جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بند دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے. زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے پر اس جرم پر لگائی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں شراب کی سزا 40 کوڑے مقرر کی گئی. 40 کوڑے مارے جاتے ہیں. پیا ہے نا ایک کوڑا ہے، تیری یاد ستیندی تاں پینا ہے، ساری یاد نکلے گی، اے غم گٹیندی تاں پینا. اور شاعری میں آپ نے دیکھا ہے شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھیں حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سنبھال رکھیں. ہے جی، یعنی تیری آنکھوں نے مجھے کیا ہے، اس کی آنکھوں میں تو گدے ہوں گی، اس کی آنکھوں میں کیا ہوگا ہے، اس کی آنکھوں نے تو شراب میں مجبور کر دی. پھر میں شرابی ہوں، مجھے پیار ہے، آخر کیوں ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے پیار ہے، آخر کیوں ہے. کس قدر درد میں ڈوبی ہے کہانی میری، مسکراہٹ کو ترستی ہے جوانی میری. جو بھی اپنا ہے وہ بیزار ہے، میں شرابی ہوں، مجھے پیار ہے. یہ پڑے ہوئے نا 40 کوڑے، تو یہ نکلے گا سارا پیار. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے مقرر کی. اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے موجب امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں 80 کوڑے. مگر امام احمد ابن حنبل نے اور ایک اور دوسری روایت کے مطابق امام شافعی نے 40 کوڑوں کے قائل ہیں اور حضرت علی نے بھی اسی کو پسند فرمایا. یعنی ان کے اندر کچھ اختلاف رہا. شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو، یہ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا شراب کو ختم کرنے کا، کسی ہندو نے کہا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا. یہ ابھی پچھلے 1-2 سالوں کا واقعہ ہے. سارے مسلمانوں نے اس کے خلاف قانون دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی واقعہ ہے پارلیمنٹ کا، ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ. شراب کے خلاف قرارداد ہوئی تھی. وہ سارے ایم ایل اے ایم پی شرابی ہوتے ہیں، انہوں نے کیوں مان لی تھی اس کی؟ جی، شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت سے نافذ کرے. یعنی اسلام بعض چیزوں میں نہیں دیکھتا کہ بھئی مجبوری ہے، قوت سے نافذ کرتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کیونکہ شراب ہوتی ہے برائیوں کی جڑ، کرائم کی جڑ، آپس کے تعلقات میں فساد پیدا کرنے کی جڑ آگے آئے گا. حضرت عمر کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رولیشت نامی کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی تھی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا. ایک دوسرے موقع پر ایک پورے گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہ خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کام، وہ ساری دکانیں جلا دیں. اس طرح ختم ہوتی ہیں یہ چیزیں، برائیاں اس طرح ہی نکلتی ہیں معاشرے سے، ورنہ نہیں نکلتی اس طرح کی سزائیں نہ ہو. تو اس شراب سے کیا ہوتا ہے آگے آئے گا نا. یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یہ آپس کی ساری لڑائیوں کی آغاز شراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر یہ ساری چیزیں، شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ انسان کو اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں. پھر جو چیز اس کیٹیگری میں آ جائے گی کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک رہی ہے وہ آپ کا نشہ بن چکی ہے. جو چیز آپ کو اس چیز سے روک رہی ہے وہ آپ کا نشہ بن چکی ہے، اس کو توڑے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور بعد آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. رسول کا کام ہے حکم دینا. آگے کوئی نہیں مانتا تو اللہ اس سے پورا حساب لے گا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا، جو حرام کھایا، جو شراب پی لی، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. جی انشاءاللہ جی ہمارا ٹائم بلکہ زیادہ ہی ہو گیا، ہم بریک کے چکر میں تو یہ رکو ایسا آ گیا. بڑی دلچسپ ویڈیوز آپ کو کچھ دکھانی ہے آج، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. کہ پاکستانی ایڈز میں میڈیا، دیکھیں نا، میڈیا کا کام ہے برین واش کرنا، ذہن سازی کرنا اور آپ کی دین کی بنیادوں کو ہلا دینا. صحیح ہے. ابھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے سورہ نور میں پردے کا حکم، ڈیٹیل میں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حرام عورتیں اور نامحرم عورتیں اور ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اب میڈیا ذہن سازی کس طرح کرتا ہے وومن امپاورمنٹ کے نام پر،
کہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے, عورت کو جو ہے وہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, اس نے بھی ویسے کرنا. یہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چینج کرتے ہیں, عورتوں سے وہ کام لیتے ہیں جو مرد کو کرنے چاہیے. تو یہ اس پہ مین رول ہے آپ کے بالی ووڈ, ہالی ووڈ, لالی ووڈ اور آپ کے میڈیا کا. یہ بڑی پلاننگ سے اس کام کو کرتا ہے. تو یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جی, کیوں موبائل کا ایک ایڈ ہے, کیوں موبائل میں وہ بچی جو ہے وہ کرکٹر بننا چاہتی ہے لیکن اس کا ابا اسے نہیں بننے دینا چاہتا. اب اس میں کتنا مظلوم دکھایا گیا اس بچی کو اور کتنا ظالم دکھایا گیا اس کے باپ کو. چلیں جی یادو بھائی شروع کریں گے. اسکرین اس طرف چل رہی ہے, چلے جی 1 2. بڑے غور سے دیکھنا, آپ نے ساتھ ساتھ میں اس کا کریٹیکل انالیس کرتا جاؤں گا, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. چلے جی, آواز صحیح ہے؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کم آواز ہے, مزہ ہی نہیں آ رہا. لیپ ٹاپ یہ حضرت بھائی آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں. دوسری ویڈیو ہے, چلے میں اس طرح کوشش کرتا ہوں, یہ اس طرح سے مسئلہ ہو گیا ہے. چل رہا ٹھیک ہے, چلو. سارا جا رہی ہے, دیکھیں کرکٹ اس کی زندگی ہے, کھیلنے دیں اسے. لڑکیوں کو کرکٹ نہیں کھیلتی. ساری تیاریاں ہو گئی بیٹا؟ جی امی. جانے سے پہلے اپنے ابو سے ایک بار بات کر کے جانا. ابو سے بات نہیں کی جا سکتی امی, صرف سنی جا سکتی ہوں. آپ سن رہے آپ, سارا جا رہی ہے تو کرکٹ کھیلنے, تو ابا کیا کہہ رہا ہے, لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی. امی مان گئی, ابے تو بڑے غصے والے ہیں. اب یہ سارا کتنی بدتمیز ہے. اس نے کہا ہے کہ جا رہی ہو تو جا کے ابو سے ملتے جاؤ. ابو سے بات کی نہیں جا سکتی, بس سنی جا سکتی. اس ابو نے جس کو تمہیں پال کے یہاں تک پہنچایا ہے اس کی بات سنی جا سکتی ہے کی نہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا سارا. ایک تو وہ منع نہیں کر رہا, ایک تو وہ جا رہی ہے کھیلنے. پہلی بات ہے کہ جا رہی ہے, مانی اس نے اپنی ہے, لیکن آکڑ اس کی پھر بھی نہیں جا رہی. بے شرم نہ ہو تو. اچھا آگے. خدا حافظ. پاپا کو ایک نظر دیکھ کے وہ جا رہی ہے, ناراض ہے پاپا. جی امی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا بیٹا ٹریننگ کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے امی. آپ کو پتا ہے کل فائنل سلیکشن ہے, تھوڑی نروس ہوں پر بہت مزہ آ رہا ہے. یس میم. اچھا اچھا امی, میں جلدی میں آپ کو رات میں فون کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ سارا اپنا خیال رکھنا بیٹا. چلیے اللہ حافظ. اچھا اب نے سارا سیلفیاں لے رہی ہے. اب یہ والی سیلفی دیکھیں, یہ اس نے لی ہوئی ہے اپنے کوچ کے ساتھ. یہ وہاں جا کے کر کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ صرف کرکٹ ہی نہیں کھیل رہی, وہاں اس کی سیلفیاں, کیونکہ سب اس کے بھائی ہیں, سب کے ذہن بڑے اچھے ہیں, پازیٹیو ہیں, تو اس کی کچھ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی سیلفی ہے, اور یہ انکل شفقت کے ساتھ بھی ہے, اور ساتھ ایک یہ بھی ہیں, سیلفیاں لے رہی. اب میں نے سارا کے اوپر وہ لگایا ہوا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں یہ صرف ذرا پردے کا وہ کیا ہوا, تو وہ سیلفیاں مجھے مار رہی ہے وہاں پر. اب اس کو نارمل کہا گیا ہے کہ یہ تو نارمل, لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ لیں, کھیل لیں, گپ شپ ہو جائے, سیلفی ہو جائے, تو یہ نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایک سین میٹر کرتا ہے, پوری پلان سے بنتا ہے. وہ سارا دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے. ابا جو ہے اس نے جو ہے وہ کروٹ بدل لی ہے, وہ ابھی تک ناراض ہے. ابا ناراض ہے اور وہ بات نہیں کرنے کو تیار. ماں چونکہ وومن امپاورڈ ہے تو وہ اس حوالے سے بڑی اس کا سپورٹ کر رہی ہے.
सारा का मेन क्रिकेट टीम में नाम आ गया। माँ खुशी से झूम उठी है, अब्बा आया, क्या कहता है क्या हुआ, तो वो क्योंकि अब्बा न रहा वो भागी। अब देखना क्या करती। अच्छा हमसाई कह रही है मुबारक हो। पाकिस्तान में हमसाइयाँ ये कहती हैं, वो तो सड़ जाती हैं। ये 100 रुपए दो 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। पाकिस्तान में हमसाई को अपने बेटे की सक्सेस बताएं आप, ये कौन सा पाकिस्तान है, मुबारक हो। अंदर से तुम्हारी काटो ओवर एक्टिंग के पैसे काटो यहाँ पर। या ऐसे पाकिस्तानी मास्टर में ऐसा कहीं नहीं होता कि रिश्तेदार आपकी सक्सेस से खुश हो जाए। अल्लाह सबको ऐसी बेटी है। वो उसको अब जगह जगह से इतने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में कि आपकी बेटी या अल्लाह सबको ऐसी बेटी दे जो जाए और जो है ना वो मुल्क का नाम रोशन करे। मुल्क का नाम रोशन कर दिया सारा। अब वो जा रहा है तो उससे ना कुछ बच्चियां खेलती हुई नजर आएंगी। चले ये उन्होंने मेहरबानी की है, छोटी बच्चियां रखती हैं। ये चाहते हैं कि हर ग्राउंड में बड़ी बच्चियां लोगों के सामने खेल रही हूँ। तो वो अब उसकी ज़िंदगी में बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, उसे मुख्तलिफ निशानियाँ अल्लाह दिखा रहा है। ठीक है, इफ्तार की तैयारियां हो गई बेटा? जी अम्मी हो गई, हम सब ने मिलकर की है। अच्छा अम्मी ये सलमा है, ये तहरीर और ये है अदीला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसकी दोस्तें भी बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब देख लें, अब यहाँ देखें, ये है गेम। ये बेशर्मों ने रमज़ान में ऐड लेके आए कि रमज़ान के इर्द अफ्तार कर रही है। अब दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि सारा दीन पे नहीं चलती, नमाज रोज़ा वो करती है या थोड़ा सा दीन पे भी चलती है। यानी यहाँ पर मौलवियों को खुश कर दिया उन्होंने कि मौलवी इतराज़ ना करे कि वो तो भाई अफ्तारी भी कर रही थी, बड़ी नेक थी। तो मतलब वही वाली बात है, दीन में कुछ चीज़ें में चल लेना और जहाँ पर पर्दा है या जो बेसिक तालीमात है वो कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर मौलवियों को उन्होंने खुश कर दिया कि जी जी नहीं, ये अफ्तारी रोज़ेदार बच्ची थी, बड़ी अच्छी बच्ची थी। ये है गेम, ये होती है गेम। मज़हब को भी खुश कर दिया, मज़हब को भी एडजस्ट कर दिया अंदर। अम्मी आपको पता है कल हमारा पहला मैच है, जीत तुम्हारी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Sara has pulled it back for Pakistan, just 4 runs in this over so far. Last ball of the match, Australia needs 2 runs. Will the newcomer be able to win it for Pakistan? अब सारा की बॉल तो चेक करिए, इतनी गंदी बॉल जिंदगी में कभी देखी। ओए 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 ओए, अंदाजा करो ये छक्के वाली बॉल थी। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी इस पे आउट हो गया, अंदाजा कर। यार जरा फिर जरा बॉल देखें, इससे गंदी बॉल मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी जो सारा ने कर। पता नहीं इसका गलत सिलेक्शन हुआ, सिफारिश पे आई है। अच्छा यही वाली सारा रात को तो अफ्तार कर रही थी, अब यहाँ बाल खोल के रात को वो पहन के अफ्तार कर रही थी। उस टाइम नहीं कोई भी थी, यहाँ पर बाल खोल के उसने बॉल कराई है, वो आउट हो गया। अच्छा अब बाजी रो पड़े, पिघल गए। अब पापा को प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी 20,000 मर्दों के सामने पूरे ग्राउंड में भाग रही है। बड़े प्राउड से ना उस रोना आ रहा है और वो सेलिब्रेशन के भाई क्या ही प्राउड मोमेंट आई है ना। अच्छा जेब में मोबाइल भी है। देखो अब उसने क्या कह सके, अम्मी आपने देखा हम जीत गए,
اب اس کو تو یہی تھا نا کہ امی کال کرے گی, امی کے نمبر سے کیا اسے. میں ابو بول رہا ہوں بیٹا, باہر یہاں اس کا ابو میں ہوتا نا تو میں کہتا میں ابو بول رہا ہوں بیٹا, لانا تو پہلا میچ اور اس میں پلیئر آف دی میچ. کنگریچولیشن. تو اس بار عید پہ کیا کر رہی ہیں؟ گھر جا رہی ہوں اپنے ابو کے پاس. اب اسے اپنے ابو باتیں کرنی ان کے ساتھ. یعنی جب آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کے ابو کرتے جائیں تو ابو اچھے ہیں, جب کوئی مطلب کسی غلط پہ آپ کو ٹوکے تو ابو کی باتیں صرف سنی جاتی ہیں. جی نیا زمانہ نئی بات, یہ ہے جی, یہ ہوتا ہے میڈیا پہ. غلط کس کو دکھایا گیا؟ جو صحیح بات کر رہا تھا. وومن اسپورٹس کے کوئی خلاف نہیں. 20,000 بندوں کے مجمع میں لوگ جب مرد پاکستان کے کیا کرنے گئے ہوتے ہیں گراؤنڈوں میں, کس کو نہیں پتا. اور جب سامنے عورتیں اس طرح کھیل رہی ہوگی تو یہ کیا کرے گی. یہ وہاں پر بڑی جیسے مجمع دکھایا گیا کہ جیسے بڑی سویلائزڈ نیشن ہے نا, بس وہ جشن منا رہی ہے, 20 خواتین بھاگ رہی ہیں اور وہ تو بس جشن منا رہی ہے. تو یہ وومن اسپورٹس ہونا چاہیے لیکن پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس شہر میں خواتین کے سوئمنگ پولز تک ہونے چاہیے, سیپریٹ ہونے چاہیے. یعنی وومنس کو تمام فیسلٹیز دیں آپ اسپورٹس کی جو ان کی کھیل ہے, لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ 20,000 مجمع میں بغیر جو ہے وہ بالکل اسپورٹس میں والا نماز پڑھ کے تو یہ ہے وہ اس کا ابا بالکل ٹھیک تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ غلط, لیکن اس کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ابا جی غلط تھے اور بیٹی ٹھیک تھی, اور بیٹیوں کو ان کے ڈریمز جو ہیں فالو کرنے دینا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتا ہے. ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں, یہ بھی دیکھ کے آپ کو, یہ آپ کے پاس ہے, چلے لگائیں, پاکستانی ڈرامے کی طرف آ جائے. یہ جی کیوں موبائل بائیکاٹ, کیوں موبائل. پلے کرتا ہوں بس. یہ دیکھیں جی, یہ بھی بڑا ہی ویسے سین سننے والی ویڈیو ہے. 1 2 3 گو. کسی کو غلط بات پر ٹوکنا جرم ہے. آپ کی سوچ غلط ہے. کیا کہا؟ میری سوچ غلط ہے. جس نے تمہیں پاک کے اس کے بڑا کیا اور کل بھی آئی لڑکی, اس کی سوچ ٹھیک ہے. ہم سب بڑے ہو گئے, اس لیے میری باتیں بری لگی. میں یہ بے علمی اس گھر سے برداشت نہیں کروں گا. کیا ہے جی, لگ گئی دیور کی جاب, اس نے آ کے کہا بھائی بھابھی میری جاب لگ گئی. اب ان دونوں نے اس خوشی میں دوسرے کو گلے لگایا کہ بھابھی جاب لگ گئی ہے, تو دیور نے اس کو گلے لگایا. پھر اب میں مٹھائی کھلاتا ہوں تو اب مٹھائی اس کے منہ میں ڈال رہا ہے بھابھی کے منہ میں. اب وہاں سے ابا کہہ رہے کیا پوت ہوئی, بھابھی ہے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے. آگے سے یہ کیا کہتا ہے, آپ کی سوچ غلط ہے. یہ سوچ تو قرآن کی ہے, یہ سوچ تو اسلام کی ہے. یعنی یہ انڈائریکٹلی حملہ کدھر جا رہا ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اسلامی حکم کو, اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی سوچ غلط ہے, اس کی سوچ ٹھیک ہے. یعنی یہ تو اتنے میں کیا فرق پڑتا ہے اس میں اس کو اس طرح سوچ لینا. حالانکہ صحابہ کی سوچ سب سے زیادہ پازیٹیو تھی, ان کو حکم ہے, صحابیات کو حکم ہے کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو, نظر جھکاؤ. ادھر سوچ غلط ہے ابا کی. یعنی مذہب کی جو بات کر رہا ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے یہ ولن, یہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں, اب یہ ویڈیو ہے, اس پہ یہ بات کر کے بندہ آپ کو بتائے گا اس میں آپ کے ساتھ گیم کیا ہوئی. اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا. یعنی کسی انسان کو یا کسی کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو یا کسی طبقے کو اتنا زیادہ اس کے مقام سے نیچے کر دینا کہ اس کی اہمیت ساری ختم ہو جائے, وہ انفیکٹو ہو جائے. پھر اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہ لگے اور اس کے بارے میں آپ کوئی بھی غلط بات کہتے ہیں, لوگ مان جائیں اس لیے کہ پر وہ ہے ہی بات ہے.
یہ جو کلپ بھی آپ نے دیکھا ہے یہ ڈی ہیومنائزیشن کی ایک کلاسک ایپلیکیشن ہے کہ کس طرح سے آپ اچھائی کو برائی میں سے مکس کرتے ہیں کہ اچھائی اچھائی نہیں ہوتی اور برائی برائی نہیں ہوتی. ان کے بہروز ابواری صاحب جو ہیں ان کا کریکٹر بلڈ کیا گیا ایک سخت اور ایک برے آدمی کی طرح اور لوگوں کے ذہن میں ان کو ڈی ہیومنیفائی کر دیا گیا. ان کی ڈی ہیومنائزیشن ہو گئی کہ یہ تو ایک برا آدمی ہے. اور اس کے بعد وہ ایک منظر دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کی بہو بیٹا جو ہے اس بہو کا ہسبینڈ نہیں بلکہ اس کے ہسبینڈ کا بھائی وہ آپس میں بغل کی ہو رہے ہیں اور یہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بےحدگی میرے گھر میں نہیں ہو سکتی. دوسرے جو دو بچے ہیں میں معافی چاہوں گا کلام نہیں جانتا وہ میری جنریشن سے تعلق نہیں رکھتے. تو اس کے بعد پھر راحت فتح علی خان صاحب کا میوزک چلتا ہے اور بڑا وہ سوگوار ماحول دکھاتے ہیں جس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کی سوچ غلط ہے. نا بائی دس ٹائم آڈین کے ذہن میں جو آڈینس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ جو بہروز سبزواری صاحب ہیں کا کریکٹر ہے عاشق سے وہ ایک برا کریکٹر ہے. دیرفور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اور جو دوسرے ہیں ان کے پیچھے وہ میوزک وغیرہ سوگوار لگا کے بڑا مظلوم ثابت کیا گیا جو کہ ایک گناہ کر رہے ہیں جس کی ہمارے اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستانی معاشرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث شریف کے الفاظ دیور موت ہے. یعنی اس قدر مذہب اسپیسیفائی کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹمس ہیں اس میں ورٹیکل ہاریزونٹل کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بالکل اسلام میں واضح کیے ہیں. اور ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جو صریحاً غیر اسلامی ہے اور اس پہ جو آدمی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کال آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور میں اسے برداشت نہیں کروں گا وہ اس ڈرامے کے مطابق برا ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ مظلوم ہے. دس از ویئر تھنگز ہیو کم ڈاؤن کہ ہمارے اپنے اس معاشرے میں جس کی بنیاد اسلامی ہونی چاہیے اس میں دن دہاڑے دھلے کے ساتھ اس طرح سے کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ زیادہ خطرناک ہے. زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دیکھیں اور بھی ہمارے اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل آپ کو مل جائیں گے مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کے جو کچھ دانشور خواتینوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لبرل طبقے کے. لیکن میں ان کو اتنا خطرناک اس لیے نہیں سمجھتا کہ مجھے پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے جب کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑیں تو وہ بھی ہار جائیں گے اس لیے کہ ان کی پبلک میں کوئی سیل نہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہو جائے گا ہمارے بچے. یہ جو ڈراموں کی صورت میں ہو رہا ہے یہ انکانشیس کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ڈرپ فیڈنگ کے ذریعے قطرہ قطرہ کر کے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی فکر کب تبدیل ہو گئی ہے. یہ میرے یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. میں اس لیے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. میرا اس ٹی وی کمپنی سے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں نے یہی کچھ دیکھنا ہے. تو وہ جب آج کے 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد جب وہ پریکٹیکل زندگی میں جائیں گے تو ان کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ ہر وہ آدمی جو انہیں اچھی بات کہے گا وہ اس بہروز صاحب کے کیریکٹر کی طرح ان کو برا لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے ان کے اندر سے انجینئرنگ ایسی کر دی ہوگی ذہن کی کنفیگریشن ایسی کر دی ہوگی کہ برائی اچھی لگنے لگے گی اچھائی برائی لگنے لگے گی. اور جن معاشروں میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ مورل ڈکلائن irreversible ہوتا ہے. یہ بات ہے. اور یہ بھی میں اینڈ میں بتا دوں کہ شاید اس ڈرامے میں اینڈ میں شاید یہی بتا دیں کہ بھروسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹ میں سائیکالوجی پڑھتا بھی ہوں میں پڑھاتا بھی ہوں اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ the damage will have been done by that time. جو وہ میسج دماغ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ذہن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ یا پکڑ چکا ہوگا. اینڈ میں تھوڑا سا کرتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہاں جو محاورہ میرا مس پلیس ہو رہا ہے کہ گونگلوں کی مٹی لینا اینڈ میں تو کچھ مٹی کے اتار دیں گے لیکن the truth is کہ اس وقت ہے بندے نے بات یہ کی ہے یہ کیسر احمد راجہ ہے اس کو فالو کر لیں آپ یوٹیوب پہ. یہ اچھی اس کا کانٹینٹ ہے ایتھیزم کے خلاف لبرلس کے خلاف. اس نے یہ کہا ہے کہ اینڈ پہ ڈرامے میں اس کو چاہے صحیح بھی ثابت کرنا جس طرح میرے پاس تم ہو میں اس لڑکی کو انہوں نے اینڈ پہ اس کا عبرتناک انجام قرار دیا لیکن جو دکھا دیا نا وہ ڈیمیج ہو گیا معاشرے میں ڈیمیج ہو گیا. اینڈ پہ وہی گونگلور مٹی لانے والی بات ہے جو آپ دیکھتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں. آپ کے گھروں میں جتنا مرضی کہا جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے گھر میں بڑے نماز نہیں پڑھ رہے بچے نماز سینگ از بلیونگ جو دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے وہی کاپی کی جاتی ہے. باتیں جب تک عمل میں نہ آئے تو وہ نہیں مانی جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں سنو چندہ بڑا مشہور ڈرامہ اس میں بدتمیز ہے وہ لڑکی مزاحیہ ہے ہوگا اس کا شوہر بھی اسی قابل ہے کہ اس کی عزت نہ کی جائے لیکن بدتمیزی دکھائی گئی وہ اس کی کوئی عزت نہیں کرتی بہت بدتمیز. مطلب یہ انکانشیس میں آہستہ آہستہ بڑی کول لڑکی ہے جی بدتمیز ہے تو
बड़ी शरारती और जनाब नटखट हैं, बड़ा उसको फिर लड़कियों का भी देख के मैं भी ऐसी बनूँगी। तो ये देखें, ये अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं, और ये मीडिया इस पे आपका जो है वो कह रहा था ना इरिवर्सिबल, मॉरल डिक्लाइन इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकेगा। तो इसको फॉलो करें, अच्छा है इसका कंटेंट कैसर राजा साहब का। इसी तरह की मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियोस कुछ इस तरह रिलेट करके दिखाएं ताकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो इस हवाले से आपके पास भी कोई चीज़ है ऐसी जिसमें लड़कियों को ज़्यादा पता होगा कि यहाँ गेम की है इन्होंने, यहाँ ज़रब लगाई है इस्लामी हुक्म पे, तो शेयर किया करें ताकि हम आप लोगों के सामने इस तरह का कंटेंट लेकर आए। ले जी 5 मिनट और करके हम 4:05 पे शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह।